حضرت بہلول کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ ایک بزرگ صوفی بزرگ کے نام سے مشہور تھے، بہلول کے نام سے، مزاج صوفیانہ تھا، حکیمانہ باتیں کیا کرتے تھے۔ تو لکھتے ہیں ان کے بارے میں، ایک مرتبہ یہ بصرہ شہر کی گلیوں میں جا رہے تھے تو ایک لڑکی کو دیکھا کہ وہ ایک طرف کھڑا رو رہا ہے اور دوسرے بچے اخروٹوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے سمجھا کہ شاید اس کے پاس اخروٹ نہیں ہے، اس وجہ سے یہ رو رہا ہے کہ میرے پاس بھی ہوتے تو میں بھی کھیلتا ان کے ساتھ۔ تو بچے سے پوچھا کیا یہی وجہ ہے؟ کہنے لگا یہ وجہ نہیں ہے۔ پھر پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا کیا ہم اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم زندگی کے اندر کھیلتے رہیں؟ حضرت بہلول کہتے ہیں کہ میں نے اس بچے کو کہا بیٹا آپ کی عمر تو چھوٹی ہے لیکن باتیں بڑی پتے کی کر رہے ہو، یہ دنائی کی باتیں آپ نے کہاں سے سیکھی؟ تو کہنے لگے اللہ کا قرآن نہیں کہتا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم ایک بے فائدہ زندگی دیے گئے ہو، بے فائدہ کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور تم ہمارے پاس آ کر اپنے کیے ہو کا حساب نہیں دو گے؟ وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا ہمارے پاس لوٹنا نہیں ہے؟ پھر جواب دہی نہیں ہوگی تم سے۔ تو حضرت بہلول نے دوبارہ اس سے درخواست کی بیٹا مجھے کوئی نصیحت کرے۔ انہوں نے نصیحت کے چند اشعار کہے اور چل دیے۔ وہ لڑکا چلا گیا۔ حضرت بہلول کہتے میں نے بچوں سے پوچھا بھائی یہ کون سا بچہ تھا؟ تو جواب ملا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ کی نسل سے یہ بچہ ہے۔ کہتے ہیں واقعی میرے ذہن میں یہ بات آ رہی کہ یہ کسی عام درخت کا پھل نہیں ہے، کوئی درخت بھی بڑا عظیم الشان ہے جس کا یہ پھل لگتا ہے، کہ جس کی اتنی چھوٹی سی عمر کے اندر اس کی یہ تربیت ہے کہ بچوں کی کھیلنے کی وجہ سے یہ رو رہا ہے کہ ہمارے پیدائش کا مقصد کیا یہی ہے کہ ہم کھیلیں؟ ہماری پیدائش کا مقصد تو یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں، عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں۔ یہ تو مقصد نہیں ہے کہ ہم کھیلتے رہیں۔ واقعی کھیل اپنے طور پر، لیکن سمجھنے والے گہرائی کے اندر سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، وہ تو ایک فریشمنٹ ہوتی ہے، تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، بعد میں تو ہم نے اس سارے وقت کا حساب دینا ہے کہ ہم کیا کچھ کرنے کے لیے آئے تھے اور ہم نے کیا کچھ کیا۔ تو اس واقعے سے ہم بہت کچھ ملتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو جلد از جلد سدھار لے اور کوشش کرے کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ہمارے پلے کچھ ہو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کچھ پیش کر سکیں۔